السلام علیکم، میں مہک روشن۔ آج ہم انزائٹی کے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ انزائٹی کیا ہے، انزائٹی کے کازز کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں میرے ہسبینڈ سائیکالوجسٹ روشن آفتاب۔ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں روشن آفتاب، اپلائڈ سائیکالوجسٹ، اسپیشل ایجوکیٹر اینڈ ٹرینر۔ تو آج انہوں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے جسے انزائٹی کا ٹاپک کہتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں اب انزائٹی کے بارے میں کیا آپ پوچھنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو انزائٹی کیا ہے، انزائٹی ہے کیا؟ انزائٹی کہتے ہیں جی آنے والے کل کی جو فکریں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انسان کا یہ سوچنا کہ میں آفس جاؤں گا تو کیا ہوگا، باس مجھے کیا کہے گا، ٹھیک ہے، میں واپس گھر جاؤں گا تو میری بیوی میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا سبلنگز ہے، کوئی بھی فرد ہے گھر کا، تو ایسی سوچ کہ آپ کو وہ بے چین کرتی رہے، اسے انزائٹی کہتے ہیں۔ تو انزائٹی کے سمٹمز کیا ہیں؟ انزائٹی کے سمٹمز کی بات کی جائے تو نمبر 1 پہ آپ کو جو ہے نا فٹیگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی سوچیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہے نا کل کے بارے میں یا کیا ہونے والا ہے فیوچر کے متعلق، تو آپ کے جسم کے اندر فٹیگز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انزائٹی دیکھیں 2 طرح کے جو ہے وہ پوائنٹس کے اوپر ورک کر رہی ہوتی ہے، ایک فزیکل سمٹمز اور ایک سائیکولوجیکل سمٹمز۔ فزیکل سمٹمز کے اندر جیسے کہ فٹیگ کا ذکر کر دیا، انسان کی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جسم کے ایریاز کے اندر کوئی ایسی پینز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہ انسان اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایسی درد ہو رہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک چیز ہے۔ اور انسان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، یہ ایک فزیکل سمٹمز ہے۔ انسان کے سر میں اتنی درد ہونا شروع ہو سکتی ہے کہ اس کو جو ہے میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے۔ اور یہ سوچیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے آنے والے کل کے متعلق کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر مزید اگر سمٹمز کی بات کریں تو ریسٹلیس، انسان بالکل جو ہے وہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، سلیپ اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور سلیپ ایسے ڈسٹرب ہوتی ہے کہ وہ مائنڈ کے اندر جو ہے وہ آئیڈیاز ریفرنس آتے رہتے ہیں، تو انسان بہت دیر لگا دیتا ہے سونے میں۔ مطلب کہ اگر وہ بندہ 9 بجے اپنے بیڈ پہ گیا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ رات 2 بجے تک سوچوں کی وجہ سے، آنے والے کل کی سوچوں کی وجہ سے اس کو نیند ہی نہ 2 بجے تک آئے۔ بہت مشکل ہوتی ہے ایسے پر لوگوں کو جو ہے وہ اپنی سلیپ لینے میں، اور یہ اچھا، تو جیسے اب آپ کی بات سے میں کہہ رہی ہوں کہ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے پیپرز ہوتے ہیں میرے، جب میرے پیپرز ہوتے ہیں نا، تو جب بھی میرے پیپرز ہوتے ہیں نا میرے پیٹ میں درد ضرور ہوتی ہے، جی جی کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیسے پیپر دوں گی، کیا آئے گا، کیسے آئے گا۔ جب بھی میں نے پیپرز دیے ہیں نا میرے پیٹ میں ضرور درد ہوتی ہے، اور ایسے نہیں کہ کوئی فکر والی بات ہو، کبھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو سرپرائز دینا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ کل کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں کیسے سرپرائز دوں گی، ان سوچوں سے بھی نیند نہیں آتی۔ جی جی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ غلط بھی خیالات نہیں آتے، اچھے خیالات سے جی بھی جی پیٹ میں درد، یا یہ جو آپ نے بات کی یہ واقعی میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسے ہوئے کہ جب میں نے پیپرز دینے ہوں، خاص طور پہ میرے پیٹ میں ضرور درد ہوتی ہے۔ جی جی جو سوچوں کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے سٹمک سے بہت اس کا گہرا تعلق ہے۔ تبھی تو جب آپ کسی بھی پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ اس وقت کیا آپ کے مائنڈ میں سوچیں چل رہی ہیں۔ وہ آپ کو مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کا بڑا اس کا فوکس ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی جو ہے وہ ابینڈنٹ کے ڈاکٹرز کا ذکر کریں گے تو وہاں پہ لازمی طور پہ جو ہے نا ان کا ایک نشان بنا ہوا کہ یہ دماغی نشان بنا ہوتا ہے کہ یہ برینز کے جو ہے وہ ان ایریاز کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور آپ سے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اب آپ کے نیکسٹ سوال بتائیں۔ میرا نیکسٹ سوال یہی ہے کہ انزائٹی کی کازز کیا ہے؟ انزائٹی کی کازز کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں تو ان کس وجوہات، دیکھیں یہ تو ہم نے سمٹمز کی ذکر کیا نا کہ یہ ایک تو پلپیٹیشن ہے، ہارٹ بیٹ ہے، ریسٹلیس فیل کرتا ہے، انسان کی سلیپ کا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یہ تو سمٹمز کی بات ہوئی۔ لیکن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں
سب سے پہلی جو مین وجہ ہے جسے ہم اگر کرائٹیریا DSM-5 کا ذکر کریں تو اس میں آپ کے سپریشن انزائٹی، کسی کو کھو جانے کا جو خوف ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ایک اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ اس کے متعلق آپ کی سوچیں چلتی رہتی ہیں کہ یہ انسان مجھے چھوڑ نہ جائے، یہ چلا نہ جائے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں سپریشن انزائٹی۔ پھر اس کے بعد نمبر سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں فوبیاز۔ آپ نے فوبیاز کا بڑا ذکر سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اسپیسیفک فوبیاز ہوتے ہیں۔ کئیوں کو پانی کا خوف ہوتا ہے، پانی کو دیکھتے ہی ان کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ، فزیکل سمٹمز بھی، سائیکولوجیکل سمٹمز بھی ان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کو پلینز میں بیٹھنے کا بڑا خوف ہوتا ہے، وہ پلینز کا نام ہی سنتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ کپ کپاہٹ، بے چینی آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز اس میں آتی ہے سلیکٹیو میوٹزم۔ کسی جگہ پہ انسان جا کے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسی پلیس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں بات بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کا اسپیچ لوگوں سے ملنا جلنا، لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جاتے ہیں۔ اس کو سلیکٹیو میوٹزم۔ اس کے کنیکشنز ہوتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے سوچوں کی، جہاں سے وہ کنیکشن اس کے مائنڈ کے اندر آیا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا لائف کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ ہوا ہوگا کہ وہ جب اس جگہ پہ جا کے وہ سلیکٹیو میوٹزم اختیار کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر فوبیاز بھی آتے ہیں، اس میں پینک اٹیکس بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینک اٹیک کچھ لوگوں کو آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ان کے جسم ہلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو کندھے ہیں یہ ایسے بالکل جو اسٹریچ ہو جاتے ہیں، بالکل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر سخت ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دم کو کیا دورہ پڑ گیا۔ تو یہ بھی انزائٹی جو ہے کے اندر ہے۔ تو اس کو ڈس آرڈر کب کہیں گے؟ ڈس آرڈر تب کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے فزیکل سمٹمز بھی آ رہی ہوں، سائیکولوجیکل سمٹمز بھی آ رہی ہوں، اور آپ کی لائف، دو طرح کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ایک آپ کی آکوپیشنل لائف، اگر تو کوئی مرد یا خواتین کام کر رہی ہیں، کام کرتے ہیں، جاتے ہیں باہر، ان کی وہ جو آکوپیشنل لائف ہے ان کی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے، کمپنی آپ کو جاب سے نکال دے، ایک مین وجہ ہے۔ چونکہ آپ کے سمٹمز زیادہ ہوتی ہیں نا، جس کی وجہ سے کسی بھی سوسائٹی کو آپ کو برداشت کرنا جو ہے وہ سرکل سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آپ کی جو ہے یہ فیملی لائف، یہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس کو سمٹمز کہہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ 5 to 6 سمٹمز آپ کی پریزنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کازز میں نے ڈیفائن کر دی۔ اچھا، تو انزائٹی کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انزائٹی کے ٹریٹمنٹ پلان کی بات کی جا رہی ہے تو نمبر 1 پہ ایسے پیشنٹ جن کو انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کے لیے بریتھنگ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے کہ ناک سے سانس لے اور منہ سے نکالیں، یہ ایکسرسائزز ان کو کروائی جاتی ہیں، بریتھنگ ایکسرسائز۔ نمبر سیکنڈ پہ بات کریں تو ان کی سلیپ روٹین بہت ضروری ہے۔ جن بھی پیشنٹ کو انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ان کی سلیپ ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا ایک روٹین ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ 11 بجے سے پہلے پہلے سونا ہے۔ ہمارے ٹریٹمنٹ پلان میں ہوتا ہے کہ آپ نے 11 بجے سے پہلے پہلے اپنے بیڈ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیپ روٹین بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی فزیکل ایکسرسائز یا جم وہ جائیں یا کوئی گھر میں کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کریں جن سے ان کا جو انزائٹی لیول ہے وہ نیچے آتا ہے۔ نمبر اگر فورتھ پہ بات کریں تو ان کے لیے کریٹیو ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جن بھی خواتین کو اگر بات کریں تو اگر انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو وہ اپنی کچن کی ایکٹیویٹیز ہی چھوڑ دیتی ہے۔ دیکھیں کچن ایک پیورلی ایک نیچرلی ایک کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، کھانا بنانا ایک بہت ہی کریٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ ان کو اگر کوئی مشورہ دیتا ہے جی آپ بیڈ ریسٹ پہ آ جائیں تو یہ ذرا ٹوٹلی رانگ آئیڈیا اور ٹوٹلی رانگ ٹریٹمنٹ فار انزائٹی۔ اور آپ نے ایسا ایون کہ جن کو پینک اٹیکس بھی آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، کیونکہ پینک اٹیک کس چیز کا نام ہے؟ ایک دم مائنڈ میں سوچ آئی آنے والی چیز کے بارے میں اور ایک دم ہاتھ پیر شیورنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو بیڈ ریسٹ کا کوئی بھی آپشن نہیں دینا۔ نمبر 6 پہ بات کی جائے تو ان کے
فوکس آن دی پریزنٹ، اپنے موجودہ حال پہ، جو سچویشن آپ کا، جو انوائرمنٹ چل رہا ہے، جو دن آپ کے چل رہے ہیں، جیسے کہ آج کا دن ہے، پریزنٹ کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے ان کے لیے. یہ ایک ٹریٹمنٹ پلان کا حصہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ لوگ آسک فار ہیلپ کہتے ہیں کہ اب مدد نہیں لیتے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے ان کو، یا کوئی پریشانی ان کی سوچیں آ رہی ہیں، تو یہ ہیلپ نہیں لیتے. ہیلپ لینا بہت ضروری ہے اس کے اندر. پھر اگر بات کی جائے کچھ انٹیک کرنے کی، تو ان کے لیے جیسے کہتے ہیں نارمل سے تھوڑا سا ذرا کولڈ واٹر بہت اچھا ہے ان کے لیے. پانی کا ذرا نہ بہت گرم، نہ بہت زیادہ ٹھنڈا، درمیانہ سا، جس کی کولڈ جیسے ہلکا سا ٹھنڈا سا پانی تھوڑا سا ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ انیشل ٹریٹمنٹ پلانز ہیں. باقی تھراپیوٹک سیشن جو ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ان کے لیتا ہے، اور اپنے کلینک کے اندر ان کو وہ ایک پرووائڈ کرتا ہے. وہ تو بہت ضروری ہے. کوئی بھی پیشنٹ ہو، چاہے کسی بھی اسٹیج کا ہو، مائلڈ کا ہو، ماڈریٹ کا ہو، سیویئر کا ہو. تو آئی ہوپ انزائٹی کے اوپر آج ہماری ہیلدی جو ہے وہ ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے. تو نیکسٹ ہم اب فوبیاز کے بارے میں بات کریں گے، اسپیسیفک فوبیاز جو ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ بھی ریکویسٹ کر دیں ہمارے لیے. ہاں جی، تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ فوبیا کے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے. فوبیا کے میں ان سے کوشچنس کروں گی، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ٹاپک پہ بات کریں جس کا آپ نے سوال کرنا ہے، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس پہ بتائیں. ہم آپ کے بھی سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو اللہ ویری مچ. حافظ. اللہ حافظ.